سید بابا ظریف کے ساتھ جو ہوا وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ میں پرزور لفظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسے واردات کو کنڈم کرتا ہوں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، وہ سید بابا ظریف ہو یا ہمارے برادران وطن یا نہیا کمار ہو۔ کوئی بھی ہندو مسلم کے ساتھ کوئی بھی کرنے والا ایسا کرتا ہے تو نہایت ہی غلط کرتا ہے۔ سید بابا ظریف کے ساتھ جو ہوا ہے، میں پرزور لفظوں میں اس واردات کی، اس گھٹنا کی مذمت بیان کرتا ہوں۔ نہایت افسوسناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی غلطی کے کسی شخص کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، کسی کی جان لے لی، تو یاد رکھیے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر ڈالا، ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ قتل الناس جميعا۔ مذہب اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی کی قتل کر دیں۔ مذہب اسلام نے یہ بتلایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے ایک کے ساتھ کرتا ہے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کے ساتھ ایسا کیا۔ اس لیے جس شخص نے ایسا کیا ہے وہ نہایت ہی غلط اور افسوسناک واردات انجام دیا۔ وہ کنہیا کمار کے ساتھ کیا یا سید بابا ظریف کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، ان کو آپ دیکھیے۔ سید بابا ظریف سے اختلافات ہمارے ہیں، وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ان کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ ان کی باتیں صراط مستقیم کی جانب لے جانے والی نہیں تھی۔ اختلافات الگ جگہ پر ہیں، نظریات اختلافات الگ جگہ پر ہیں، دین اختلافات الگ جگہ پر ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شخص کا اس کا جان لے، اس کو گولیوں سے بھون ڈالے، اسے مدد کر ڈالے۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ یہ وہی تصویر ہے جو کبھی اپنے مریدوں کو، اپنے فالوروں کو، اپنے ماننے والوں کو بابا ظریف وظیفہ بتایا کرتے تھے، اوتار ظریف کا وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ آپ اس کی رٹ لگائیے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کو راحت ملیں گی، آپ کو رزق ملے گا، آپ کو خوشحالی ملے گی، آپ کو خوشی ملے گی۔ ہر مصیبت، ہر مشکل جو میرا بھکت، میرا مرید میرا نام کو پکڑ لے یا ظریف، اور میں اس کی مدد میں پہنچتے ہوں۔ یہ بابا وہی بابا ہے جو ادر لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، فالوروں کو، مریدوں کو 150 سال زندہ رہنے کا وظیفہ بتلایا کرتے ہیں۔ آپ 150 سال رہ سکتے ہیں، آپ 150 سال تک، 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ اس گھٹنا سے، یہ درگھٹنا سے تمام اہل ایمان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، تمام اہل ایمان کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹ جانی چاہیے کہ جس بابا کو اپنے اگلے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے اسے خود نہیں پتا، گارنٹی کیا دے سکتا ہے؟ موت کو ٹالنے والا کا وزیر، جس بابا کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹنے والی ہے اسے خود اس کا علم نہیں ہے، اس کو خود اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ہماری ذمہ داری کیا لے سکتا ہے؟ اور یہ تمام باتیں شرک ہے،
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، شرک کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے حاضرین شرک سے بچیے اور اس درگھٹنا کو افسوسناک کہتے ہوئے ایسے باباؤں سے بیدار رہیے، دور رہیے، پرہیز کیجیے، بچنے کی کوشش کیجیے جو آپ کے ایمان کو سلب کر جاتے ہوں، جو آپ کے ایمان کو چھین لیتے ہوں، جو آپ کے ایمان کو ختم کر ڈالتے ہوں۔ آپ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں کبھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ آپ کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بابا خود ناچنے لگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی ناچنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جذبات کو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام باتیں اسلام منع کرتا ہے۔ ہم اس واقعات اور اس واردات کو کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھرپور آلوچنا کرتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا ہے وہ نہایت ہی غلط کیا ہے، وہ کسی کے ساتھ کرتا ہے نہایت ہی غلط کرتا ہے۔ ان سے اختلافات ہمارے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ایک ایمان والے کی حیثیت سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حقیقی محبت عطا فرمائے۔